الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأقربين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ حضرت علامہ طفیل صاحب کی دعوت پر گزشتہ بار نہیں آ سکا تھا، تو اس بار مولانا صاحب نے تقریباً 6 مہینے پہلے ٹائم لے لیا، اور 6 مہینے میں آپ یقین مانیے 600 فون کر لیے۔
اور میرے کو 6 مہینے میں اتنا فون میرے گھر سے بھی نہیں آیا ہوگا جتنا طفیل صاحب کا آ گیا. کیا بات ہے, بہت محبت ہے. ارے محبت کچھ بھی نہیں ہے, ڈر تھا پھر کا نہیں آتے تھے. اچھا اچھا, محبت جلسے کے بعد کل اگر پوچھے تو وہ محبت ہے, اور کل آج تک کوئی پوچھا نہیں, کیونکہ ہماری قوم اتنی پیاری ہے. جلسے کے بعد بہت کم لوگ پہچانتے ہیں. آدھے لوگ تو بغیر مصافحہ کرے چلے جاتے ہیں, اور آدھے لوگ خالی ٹھہر کے دیکھتے ہیں, تھوڑے لوگ مصافحہ کر لیتے ہیں. بہرحال نو پرابلم. تو مجھے نے فون مولانا کیے, اور اللہ کی طرف سے آزمائش, آپ یقین مانیے 2 دن سے اتنا شدید بخار. ابھی میں اب خطبہ پڑھا تو آپ سمجھ گئے مولانا کو کچھ نہ کچھ تو پرابلم چل رہی. اتنا شدید بخار, کھانسی, سردی, باڈی پین. اور کل میں دوپہر کے بعد دیکھا کہ طبیعت نہیں سنبھل رہی, تو ڈاکٹر صاحب کو بولا بھائی 2nd ڈوز دیجیے اب میرے کو اینٹی بایوٹک کا, بوسٹر. اگر کل نہیں جاؤں گا تو چندر پور کی پوری پبلک کو لے لے کے مولانا میرے گھر کو آ جائیں گے. کیا دیتے تو آپ, آج جانا ہی جانا ہے. آج میں جب کار میں بیٹھا, اب یقین مانیے صبح 10 بجے میں بیٹھنے کے موقف میں نہیں تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا, مولانا کی دعوت پہ آ گیا. اور اب انشاءاللہ 15 منٹ, مولانا بولے آپ خالی 15 منٹ کر کے چلے جاؤ. بولے میں بھی اب 15 منٹ ہی کرتا ہوں, کیسا برداشت کرتے دیکھیں. پیارے بزرگ اور دوستوں, بہرحال اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے. یہ واقعی محبت ہے. میں تھوڑا آپ کو موڈ میں لانے بول رہا تھا. واقعی مولانا صاحب بیچارے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کے اخلاص کو, ان کی خدمات کو, ان کے جذبات کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. اور بے انتہا بہترین انتظام, بہترین نظم. جنگل میں مولانا منگل کر دیے, ٹھنڈی محسوس نہیں ہو رہی ماشاءاللہ سے. پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پس تم سوال کرو اہل ذکر سے, ذکر والوں سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر جو کچھ تم نہیں جانتے, یعنی کہ جس چیز سے تم واقف نہیں ہو, تو تم کو چاہیے کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوا, یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے 2 شخصیات مراد ہیں. اہل ذکر سے مراد ایک اللہ والے مراد ہے. کون مراد ہے؟ ذرا زور سے بولے. اور دوسرا اہل علم, علماء مراد ہے. جو کچھ تم نہیں جانتے, اگر شریعت کا مسئلہ ہو, بات شریعت کی ہو, تو علماء سے پوچھو, مفتیان اعظام سے پوچھو, علم والوں سے پوچھو, فلسفہ, منطق, تفسیر, حدیث, فقہ پڑھنے والوں سے پوچھو, جو کچھ تم نہیں جانتے. لیکن جب بات باطن کی ہو, بات وہ ہو جو شریعت کے اور آگے بڑھ کر ہو, بات اگر طریقت کی ہو, بات اگر معرفت کی ہو, بات اگر حقیقت کی ہو, تو پھر اب آؤ اللہ والوں سے پوچھو. ان سے پوچھو جو آنکھ بند کرتے ہیں تو یار کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں, ان سے پوچھو. تو اب پیارے بزرگ اور دوستو, مگر اللہ رب العزت نے حکم دیا پوچھو. پوائنٹ نوٹ کریے, فَاسْأَلُوا, بس تم کو چاہیے کہ تم سوال کرو. آج دنیا سوال تو کر رہی, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سوال کر رہے, بہت لوگ کر رہے سوال, مگر کہاں کر رہے ہیں؟ پان ڈبے پہ ٹھہر کے کر رہے, یہ ٹینشن ہے. قوم کا معیار کتنا گر گیا آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہ رحمت کے صدقے جائیں, کہاں پوچھنا, کس سے پوچھنا, اللہ ڈکلیئر کر دیا. شریعت کا مسئلہ ہو تو کس سے پوچھے؟
اگر طریقت کا مسئلہ ہو تو کس سے پوچھے؟ رب نے دونوں چیزیں بھی بتلا دی، اور رب نے اپنی حکمت سے اہل ذکر کہا۔ اہل ذکر صاحبان طریقت کو بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر صاحبان شریعت کو بھی کہا جاتا ہے، علماء کو بھی اہل ذکر کہتے ہیں، اللہ والوں پیران طریقت کو بھی اہل ذکر کہتے ہیں۔ مگر سوال علم والوں سے ہوگا، سوال ان سے کیا جائے گا جن کے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنایا گیا ہو۔ سوال جاہلوں سے نہیں ہوگا۔ سوال ذرا زور سے بولیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو اب آپ یہ سوال کسی آٹو والے سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال کسی ترکاری بیچنے والے سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال کسی پان ڈبے والے سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال کسی جو ہے روڈ چھاپ سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال ہر داڑھی چھوڑنے والے سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قرآن کے خلاف جائیں گے، اللہ کے حکم اور فرمان کے خلاف جائیں گے۔ اب آپ یہ سوال ہر ٹوپی پہننے والے سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال ہر پیشانی پر 2 گھٹے چڑھا کر پھرنے والے سے نہیں کر سکتے، اب آپ یہ سوال آپ ہر کرتا پیجامہ پہننے والے سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوال کرنا ہوگا تو ان سے کرنا ہوگا جن کے سینوں کو مدینہ بنایا گیا ہے، جن کے سینوں پر لطف و کرم کی بارش ہوئی ہے، جن پر اللہ نے عطا کی بارش کی ہے۔ اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر جاہلوں سے اگر آپ علم سیکھنا چاہیں گے تو خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، سوائے گمراہی کے، سوائے ضلالت کے، سوائے جہنم کے رستے کے کوئی اور تمہاری جھولی میں، کوئی اور تمہارے مقدر میں آنے والا نہیں ہے۔ جاہل سے سوال کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، آخرت برباد ہو جائے گی، ایمان خراب ہو جائے گا، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو یہ گلی گلی میں آپ چھکے ماریں گے انشاءاللہ بازو والوں۔ مسئلے کو سمجھیں۔ پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے؟ پوچھنے والا لا علم تھا، کسی جاہل سے سوال کیا، ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر، ان کے ٹوپیوں کو دیکھ کر، ان کے جبے خبے کو دیکھ کر۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا یاد رکھیے گا، یہاں اہل ذکر سے مراد صاحب طریقت ہے، اہل ذکر سے مراد صاحب معرفت ہے، اہل ذکر سے مراد علم عرفان الہی کا جاننے والا ہے، اہل علم سے اہل ذکر سے مراد علماء حق ہے۔ لیکن جب پوچھنے والے نے کسی اللہ والے سے نہیں، بازو والے مولوی سے سوال کیا، علم تو جانتا تھا مگر عقیدہ صحیح نہیں تھا، نبی کے تعلق سے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، بد عقیدہ تھا، بد مذہب تھا، اہل طریقت میں سے نہ تھا، علماء حق میں سے نہ تھا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کیا حضور پڑھنا جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، حضور ان پڑھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جواب دیا حضور ان پڑھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ یہ جو روزانہ کتاب کھول کے عصر کے بعد فجر کے بعد جو پڑھتے دیکھیے مسجدوں میں بیٹھ کے، اس کتاب میں دعوت و تبلیغ کا ایک باب ہے، اس باب میں دوسرے نمبر پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ لکھا، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب یہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، ان کی نظر میں نبی پڑھے لکھے نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا بھائی اتنی بڑی داڑھی اور اتنا خطرناک ترجمہ، اتنے بھیانک باتاں اور اتنا ڈینجر ترجمہ،
आखिर ये किस्सा क्या है? बोले मौलाना आप भी बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद कौन है? हमने कहा वाह वेरी गुड, हुजूर का कोई उस्ताद तुझे जाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तू कह रहा है कि हुजूर नौज़ुबिल्लाह अनपढ़ है। फिर उसने सवाल किया मौलाना हुजूर क्या लिखना पढ़ना जानते थे? लिखना जानते थे? तो हमने कहा भाई हुजूर नहीं लिखे तो क्या तू इसका मतलब ये निकाल रहा है कि हुजूर लिखना नहीं जानते थे? बोले जी हाँ मौलाना, हुजूर लिखते नहीं थे, हुजूर ने लिखा नहीं है, हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, क्योंकि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए नौज़ुबिल्लाह इन्होंने कुरान की आयत का तर्जुमा किया कि हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। हमने पूछा अच्छा तेरी नजर में नबी अनपढ़ है? तेरी नजर में नबी, जरा बोलो, तेरी मतलब बाजू वाले जी, तुम टेंशन न करो, बाजू वालों की नजर में नबी नौज़ुबिल्लाह अनपढ़ है, इल्म नहीं रखते। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमने पूछा ये कौन है? बोले आलिम साहब। ये जो जुमा के दिन मेंबर पे खड़ के खुतबा दे रहे, बोले ये कौन है? बोले आलिम साहब। वेरी गुड। ये जो मदरसे में बैठ के बुखारी पढ़ा रहा है, तिरमिजी पढ़ा रहा है, तफसीर नसफी पढ़ा रहा है, ये जो सिराजी पढ़ा रहा है, ये जो अरबी अदब पढ़ा रहा है, ये जो नूरुल अनवार पढ़ा रहा है, ये कौन है? बोले आलिम साहब। बोला हुआ 1400 साल पहले जो नबी आया वो अनपढ़, 1400 साल के बाद जो मौलवी चंदे का खा रहा वो आलिम। और कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला जब किसी को गुमराह करना चाहता, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला समइहिम वअला अबसारिहिम। अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देता, अल्लाह उनकी समाअत और बसारत पे मोहर लगा देता। वो सुन तो सकते हैं, समझ नहीं सकते, वो देख तो सकते हैं, समझ नहीं सकते, वो जान तो सकते हैं, कबूल नहीं कर सकते। तो हुआ क्या? नबी को अनपढ़ कहने वाली कौम अपने मौलवियों को मौलाना कह रही है, अल्लामा कह रही है, मुफ्ती साहब कह रही है, हजरत जी कह रही है और आलिम साहब कह रही है। हमने कहा जाहिल तू आलिम है? बोले हाँ हाँ मैं आलिम हूँ। हमने पूछा तू कैसे आलिम है? क्या तूने बायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं नहीं। क्या तूने ज़ायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। क्या तू मैथमेटिशियन है? जवाब मिला नहीं। क्या तू जो है दुनिया का इल्म जानता है? बोले नहीं। हमने पूछा जाहिल फिर तुझे आलिम क्यों कहा जाता है? तो जवाब दिया इसलिए कि मैं तफसीर पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कुरान के कई तफासिर पढ़े हैं, मैंने फिक़ह इमाम आज़म को पढ़ा है, मैंने फिक़ह इमाम शाफ़ई को पढ़ा है। बोला बाजू वाला कि मैंने फिक़ह इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ा है, मैंने फिक़ह हजरत इमाम मालिक को पढ़ा है। हमने पूछा और क्या पढ़ा? बोले हमने सिराजी पढ़ा, हमने मंतिक पढ़ा, हमने फलसफा पढ़ा, हमने अरबी अदब पढ़ा। हमने पूछा और क्या पढ़ा? तो जवाब दिया हमने हदीस पढ़ा। क्या पढ़ा? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से, हदीस पढ़ा। पीला दिखा तो गलत नहीं समझना। लोग हैं भाई, कुछ भी फतवा लगा देंगे तो डर लगता है। तो सुनो, हमने पूछा तूने क्या पढ़ा? बोले हदीस पढ़ा। बोला जी आप हदीस पढ़ा। मैं बोला तफसीर, मंतिक, फलसफा, अदब, फिक़ह बाजू रख, बात हदीस पे करेंगे। हदीस बोलते किसे? टू बी नोटेड।
بولے حدیث اس کو بولتے ہیں جو نبی نے کہا ہو، اور حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، چاہے وہ شیعوں کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل سنت کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث کی صفوں میں کیوں نہ ہو، جب تک کوئی حدیث نہ پڑھے اس وقت تک کوئی عالم، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا۔ بولے حدیث بولتے کس کو ہے؟ تو جواب ملا جو نبی کہہ دے وہ حدیث، جو نبی کہہ دے وہ حدیث۔ ہم نے کہا ویری گڈ، اور کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا جو نبی کرے، نبی کا عمل، نبی کا فعل، نبی کے حرکات و سکنات، نبی جو کچھ حرکات کرے، نبی کا ہر عمل حدیث، نبی کا اٹھنا حدیث، نبی کا بیٹھنا حدیث، نبی کا چلنا حدیث، نبی کا لیٹنا حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کھانا حدیث، نبی کا سونا حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث۔ اب تیسری بات سنو، حدیث کی اور ایک قسم ہے، میرے نبی خاموش ہے، نبی نے کچھ نہیں کیا، بس خاموش بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کے سامنے کچھ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو کام کرتا ہوا دیکھا یا کسی صحابی کو دیکھا اور نبی نے منع نہیں کیا، خاموش رہے، تو میرے نبی کی خاموشی پر صحابی کا عمل حدیث، کیونکہ میرا نبی خاموش تھا تو نبی کی خاموشی حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث۔ اور اس کو اگر کوئی پڑھ لے، نبی کے کہنے کو کوئی پڑھ لے تو وہ عالم کہلاتا ہے، نبی کے کوئی کرنے کو پڑھ لے وہ عالم کہلاتا ہے، نبی کے خاموش بیٹھنے کو پڑھ لے عالم کہلاتا ہے۔ تو ہم نے کہا رے نادانو، نبی کے خول کو پڑھ کے تو عالم ہوا تو خول کہنے والے کی عالم کا عالم کیا ہو؟ نبی کے عمل کو پڑھ کے تو عالم ہوا تو عمل کرنے والی ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی خاموشی کو پڑھ لیا تو تو عالم ہو گیا، نبی کے خول کو جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو گئے، نبی کے حرکات و سکنات کو جمع کر لیے وہ امام مسلم ہو گئے، نبی کے اقوال و افعال کو جمع کر لیے وہ امام ترمذی ہو گئے۔ ارے جو ان کے قول کی خدمت کر لے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کے مومنوں کا امیر ہوتا ہے، قول کا یہ عالم ہے تو ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ جو قوم کہتی ہے نبی ان پڑھ ہے تو اس سے کیا پتا چلا معلوم؟ اللہ کہہ رہا ہے سوال ان سے کرو جو اہل ذکر ہے، تم اگر ان سے سوال کرو گے داڑیاں دیکھ کے جبے دیکھ کے تو گمراہ